اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ اسراء۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ سورۃ نجم۔ آج سے 1406 برس قبل 27 رجب کی ایک شب وہ محیل المعقول واقعہ پیش آیا جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج کے بارے میں کتب احادیث میں جو روایات ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم واقعہ ہجرت مدینہ سے 1.5 سال قبل پیش آیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تشریف تقریباً 52 برس تھی۔ واقعہ معراج کی حقیقت اور اہمیت۔ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا ہوگا کہ اس واقعے کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی ضمن میں مرجع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے، کنائے، رمزیہ ایماء کا انداز ہے اور نہ کوئی ابہام و ایہام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اس زمینی سفر کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ نوٹ فرما لیں کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں جو قرآن مجید طبع ہوتے ہیں ان میں اسے سورۃ الاسراء کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سفر مبارک کا جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآن سے ملتی ہے جو ہمارے لیے مرجع اول ہے۔ اس حوالے سے یہ بات جان لیجیے کہ چونکہ اس واقعے کی بنیاد صرف احادیث ہی پر مبنی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں بھی بصراحت اس کا ذکر ہے، لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ توجیہ اور تعویل کے اعتبارات سے الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو، اس حد تک اگر کوئی اختلافات ہو تو اسے کفر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس واقعے کے ضمن میں ہمارے لیے مرجع ثانی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ ہمارے دین کے یہ 2 بنیادی ماخذ ہیں، قرآن و حدیث، انہی کو اصطلاحاً کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معروف بات ہے کہ احادیث میں درجہ بندی ہے۔ سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہیں
جو صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، ان میں سے بھی وہ احادیث جو ان دونوں میں موجود ہیں، یعنی جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے ہوں، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ بات جان لیجیے کہ اگرچہ ایسی احادیث کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفاصیل مذکور ہیں، تاہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کم از کم 28 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے۔ چونکہ ایک ہی روایت کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو 28 سے بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن ان صحابہ کی تعداد 28 ہے جن سے واقعہ معراج کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً مروی ہے۔ پھر ان میں سے ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش بہت ہی کم رہ جاتی ہے، بلکہ صحیح تر بات یہ ہوگی کہ معدوم کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس متفق علیہ حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں منوعاً ماننا ہوگا۔ سفر معراج کی غرض و غایت۔ اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے، یا یہ نبوت اور رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جو مختلف انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا؟ سفر معراج کی غرض و غایت۔ اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے، یا یہ نبوت اور رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے اور مختلف انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق اور تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا یا کیفیت کا؟ یہ بات جان لیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اس منصب اور خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ ان امور غیبی کی اطلاع دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ملا صفات ہیں جو ذات و صفات کے اعتبار سے احد ہیں، پھر ملائکہ ہیں، اسی طرح جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہ آ جائیں وہ پردہ و غیب میں ہیں۔ یوم الآخرہ قیامت کا دن ایک امر غیبی ہے۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، جزا اور سزا، یہ سب امور غیبی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر خود ذات باری تعالیٰ ہے جس کے متعلق یا یوں کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس ذات عزوجل اور ہمارے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ وہ چیزیں اور وہ امور ہیں جن پر ایمان لانا از بس ضروری ہے۔ ہدایت کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہدایت کے لیے جو شرط اول بیان کی گئی ہے وہ یہی ایمان بالغیب ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ شرط اول ہے۔ اب جو بلند مرتبت ہستیاں اس خدمت پر مامور ہوئی ہوں کہ وہ ان امور غیبی پر ایمان کی دعوت دیں، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان امور پر بدرجہ کمال و تمام ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان و یقین ان کے اندر اپنے درجہ و کمال کو پہنچا ہوا نہیں ہوگا، وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کریں گے؟ اب یہ بھی جان لیجیے کہ ایمان اور یقین کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یقین وہ ہے جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بلند تر ایک درجہ وہ ہے جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان مدارج کے لیے 3 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں: علم الیقین،
عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے استنباط کیا، استدلال کیا اور اس طرح کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا اور آپ کو یقین آ گیا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ نے اپنی حس بصارت پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر یقین کر لیا، اور حق الیقین کا درجہ ان دونوں سے بلند ہوگا۔ یہ یقین وہ ہوگا جو انسان ذاتی تجربے کا ایک جزو بن جائے۔ میں اسے ایک سادہ سی مثال سے واضح کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کہیں دھواں ہے تو آپ اپنی عقل کے بل پر یہ استدلال کرتے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہاں آگ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے کہ دھواں اور آگ لازمی ملزوم ہے۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے دھواں ہی دیکھا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے استنباط اور استدلال سے آگ کے وجود پر یقین آ گیا۔ یہ علم الیقین ہے۔ اب آپ نے قدم بڑھایا، بھاگے دوڑے اور آپ وہاں پہنچے جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے آگ کا مشاہدہ کر لیا، تو اب علم الیقین سے بلند تر درجہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یہی عین الیقین ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، یعنی کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں اسی حقیقت کا اظہار اس مقولے کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ شنیدہ کے بود و مانند دیدہ، لیکن ابھی یقین و معرفت کا ایک درجہ باقی ہے، اور وہ در حقیقت آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آپ نے آگ آنکھ سے دیکھ لی، لیکن اس وسوسے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگ کسی صورت ہو، حقیقی آگ نہ ہو۔ سورۃ نجم میں فرمایا گیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ اس میں اسی وسوسے کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت انسان کسی شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ آنچہ میہنم بیدارے یس یا رب یا خواب۔ اس وسوسے کا کلیہ ازالہ اس وقت ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے یا آپ اس آگ کو خود چھو لیں۔ اب یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً آگ ہے، محض صورت آگ نہیں بلکہ حقیقت آگ ہے۔ اس تجربے ہی سے آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ آگ کہتے کسے ہیں۔ اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کے کسی حصے کو چھوا نہ ہو اور آپ نے ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو، تو اس کی اصل حقیقت کا علم اور ادراک آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ ذاتی تجربہ جس کی رسائی جب انسان کے اپنے احساس تک ہو جاتی ہے تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء اور رسول کو جو یقین دوسروں تک منتقل کرنا ہے، اس کے پیش نظر ان کا اپنا یقین اور ایمان اگر حق الیقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو اور ان کے اپنے تجربے اور احساس کا جزو نہ بن چکا ہو تو مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ مجسم ایمان و یقین بن جائیں کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو رہا ہو، پھیل رہا ہو۔ اس کے لیے ان کا تجربہ، ان کا آئینہ اور ان کا مشاہدہ اگر نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو جائے، لوگوں تک پہنچے۔ جیسے اگر آگ کی بھٹی ہو تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ عالم ملکوت کے مشاہدات اور انبیاء و رسل کو گراتا ہے۔ یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ رویا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ حالت نوم میں بھی آئے ہوئے ہیں، حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں، اور ان دونوں یعنی خوابوں اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں بین النوم والیقظہ بھی ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کو مثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے، بعض حقائق کا براہ راست مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے ہی ان تجربات و مشاہدات کا معاملہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 75 میں فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظام تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔
ملکوت السماوات والارض یعنی اس کائنات کی خفیہ حکومت کا جو انتظام و انصرام ہے، اس کے جو کارندے ہیں، اس کی جو سول سروس ہے، یعنی ملائکہ جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں۔ ملائکہ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، لیکن وہ مخفی ہیں، وہ غیب میں ہیں یا ہم ان سے غیب میں ہیں۔ اس عالم کا ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا جاتا رہا ہے۔ آسمان اور زمین کی اس خفیہ حکومت، اس غیبی حکومت کے رموز و اسرار اور معاملات دکھائے جاتے رہے ہیں۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا میری اس گفتگو کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اصحاب یقین میں سے بن جائیں۔ ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن میں نے یقین کا جو بلند ترین درجہ عرض کیا ہے، وہ مشاہدے اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس بلند ترین درجے کا یقین انبیاء اور رسل کو دینا مقصود ہوتا ہے، لہٰذا انہیں یہ مشاہدات و تجربات کرائے جاتے ہیں۔ البتہ جیسے نبوت اور رسالت کے سلسلے کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی ہے، اسی طرح ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ اور ذاتی تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تجربات ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ کسوف پڑھا رہے ہیں اور جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئی گئی اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھا تاکہ آپ جنت کے کسی درخت کا پھل یا میوہ توڑ لیں۔ یہ ہاتھ کا اٹھنا اور بڑھنا ایک غیر اختیاری عمل تھا۔ اس نوع کے عمل میں کسی ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ پھر جہنم سامنے لے آئی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت سے اچانک پیچھے ہٹے۔ یہ تمام تجربہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں نہیں ہیں، مجمع میں ہیں، وہاں ہو رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم ان مشاہدات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئے۔